العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت توساں سارے دوستاں اور بزرگاں دے علم وچے سارے انتہائی محترم بھائی اور دینی رفیق مولانا سعادت اللہ صاحب دے مامو جان ملک عبدالحفیظ واگرہ صاحب انہاں دے ایصال ثواب دی خاطر اج دی اے دینی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے فصیح اللسان بے فضل المنان جناب حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی قرآن و سنت دے جرے موتی تورے سامنے پیش فرما چکن اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا اور دوساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے میں بھی ابتدا ہی دے اندر اے دعا کرنے لگا اللہ دے دربارج کہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہنا اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے ملک صاحب دی روح نو عزت ثواب پہنچا کے مزید انہاں دے درجے اپنی جوار رحمت دے اندر بلند فرماوے جیرا انسان دنیا تو ٹر ونجے پچھلا کل سوائے دعائے مغفرت دے اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوت تھی وڑالے بندے دی مثال ایمیں ہوندی ہے جی میں کوئی بندہ پانی چ بڑھتا پیا ہوئے حضور صحیح فرمایا پانی کی بڑھن والے کو انتظارہ ہوندیاں کہ کاش میں نو ہی تکلیفی جو کوئی کٹھیا حضور صحیح فرمایا فوت تھی وڑالے نو اس نالو زیادہ شدت دیاں انتظارہ ہوندیاں کاش میں نے واسے کوئی مغفرت دی دعا کریا اللہ کریم مرحوم دی مغفرت کاملہ فرماوے توانے سارے جتنے متعلقین والدین اولاد دوست احباب رشتہ دار دنیا تو ٹر گئے اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پتریر ہن اور قرآن پاک دے علم دے بہت بڑے ماہر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ہیک موقع تے ارشاد فرمایا کہ شریعت دے اندر ہیک ایجئی عبادت ہے جیری عبادت دا اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیتا
نماز دا ٹائم مقرر ہے، روزہ دا ٹائم مقرر ہے، رمضان شریف دا مہینہ آوے تا روزے فرض ہیں، حج دا وقت مقرر ہے، مخصوص دیواراں دے اندر حج ادا تھی دے، باقی سارا سال اگر بندہ مینا تے مزدلفہ تے عرفات دے میدان وچ پہنچے تا وہ حج نہ ہو سی، حج خاص انہاں دیواراں دے اندر ہے جیڑی اللہ کریم نے مقرر کیتیاں۔ زکاة دا بھی وقت مقرر ہے، سال گزرے بندہ صاحب نصاب ہوئے تاں بندے تے زکاة فرض ہے۔ ہر عبادت دا اللہ نے ٹائم مقرر کیتا ہے، لیکن شریعت ہی کہ ایجیں عبادت ہے کہ جہاں اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیتا۔ بندہ رات دے ٹائم وہ عبادت کرنا چاہے تاوی جائز ہے، دینوں کرنا چاہے تاوی جائز ہے، سفرج کرنا چاہے تاوی جائز ہے، حسرج کرنا چاہے تاوی جائز ہے، حتیٰ کہ انسان وضو نہیں کیتا ہویا بغیر وضو دے بھی وہ عبادت کرنا جیسے۔ سنن والے بندے حیران تھی گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیری عبادت ہے کہ جیری ہر وقت بندہ کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے تے وضو ہونا بھی ضروری نہیں اس عبادت دے کرنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تھے قرآن پاک دی یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آیت نمبر 41 سورۃ ناس سورۃ الاحزاب 22 پارہ۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والےو اللہ کریم نو یاد رکھو تے بہت زیادہ یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کریم دی یاد تے اللہ دا ذکر او عبادت ہے جس ٹائم اللہ مقرر نہیں کیتا۔ سفر بندہ اللہ نو یاد کرے، گھر دے اندر مقیم ہوئے یاد کرے، رات ہوئے نہیں ہوئے، ٹوڑتے پھرتے اڑتے باندھے سمدے جاگدے اللہ نو یاد بندہ کیتی رکھے تے وضو ہونا بھی اس واسطے شرط نہیں، بغیر وضو دے بھی بندہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ دا ذکر کرنا چاہے ٹائم بھی مقرر نہیں کیتا، رب العالمین نے دے وضو دا ہونا بھی شرط قرار نہیں دیتا۔ سنن والے بندے حیران تھی گئے، واقعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو گل دا بڑی 100% درست ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لیکن ہوئے ذکر دلوں۔ حضرت سلطان العارفین حضرت باہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے نے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے جاگو بنا دودھ جمدے نہیں باہو، توڑے لال ہو میں نہ کڑ کڑ کے
یاد بندہ کرے اللہ نو لیکن دلوں کرے تے سارے گناہاں دی بنیاد ساری نافرمانیاں دی بنیاد اللہ تو غفلت اللہ یاد رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ اللہ دی نافرمانی کر سکے اللہ وسار چھوڑا سے تو گناہاں دی دلدل پھنس گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل ویچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم ویچ ہی کو گناہگار بندہ ہے جدانا ہے کفل بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کوئی ایسا گناہ نہیں جرا اس بندے تو بچہ ہویا کوئی ایسی نافرمانی نہیں جری اس بندے نہ کی دی ہوئی ہویا ہائی بڑا دنیا دار مالدار ہوئے دولت اللہ تے وقت نافرمانی تو بچ رہے بڑا کمال ہے انسان تو نافرمانی اکثر کرویں دی ہی دولت تے پیسہ تے دنیا تے مال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دروازہ کھڑکے کیفل نے دروازہ کھولے نالا لکھ گوانڈی مائی کھڑوتی ہے دروازے ہوتے آکھن لگی کیفل خامد میرا فوت تھی گیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گیا ہے بچہ دے ہوتے فاقہ ہے میں کھٹڑ گمامر دے قابل نہ میں تیرے ہوئے تے ٹر گئی اللہ بس سے میری امداد کر اور میں الفاظ بڑی محتاط بولنے غور کریں کیفلہ کھڑ لگا امداد میں تیری کرے نا سونے دے سکے دے سونے دے دینار تینو لینا میری شرط ہے اپنی عزت میرے حوالے کر اگر عزت ہے میرے حوالے نہ کی تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تیری امداد کرا عورت دا جھلکمبا نکل گیا آکھڑ لگی میری عزت محفوظ ہے میرے کردار تے کہیں قسم دا داغ دے دھبا نہیں عورت دا سب تو وڈا زیور تے سب تو وڈی قیمتی دولت عزت میں سبق روک چھوڑے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرے ایک نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی رکھے تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کرے تے نمبر 4 خامد دا کھاوی منے نماز دی پابندی کرنا لی روزے دی پابندی کرنا لی اپنی عزت دی حفاظت کرنا لی تے خامد دی گل مننا لی 4 خوبیاں والی مسلمان بی بی جنت 8 دروازہ میں جو جس وچ مرضیاں دیے داخل تھی ونجے حضور صحیح فرمان سنایا معاف کرے ان ساریاں ماما بھیڑا دی حالت ہے شادی تے وجنا ہمنے تا 4 سوٹ روز تبدیل کرے دیاں تے نماز دا ٹائم تھی گئے تا بہانے جی بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑے میں کی میں نماز پڑھا میں سبق روک چھوڑے وہ کیفر اللہ سبق نہیں بھونا وہ سا اصل سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمہ دی ایک گناہگار مائی آگئی کمدی تے ڈر دی ہوئی آکھن کی حضرت میں نے تو ایک غلطی دے گناہ تے قصور تھی گیا ہے میں تارے گل ٹور گیا یہاں مہربانی کرو میرے واسطے دعا کرو اللہ میری غلطی دے گناہ نو معاف کر چھوڑے تو دوست بھی سنو ساری ماما بھیڑا سن دیا پہین اور امانت توڑے تک گھر ساری ماما بھیڑا نو ایک گل سناوڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا گناہ کی تئی یہ عقیدہ رکھے جرا ہوں سناوڑ لگا سارے دو آخری ساتھ آکھ ہر قسم دے چھوٹے وڈے گناہ تو پاک کائنات وچ صرف اللہ کریم دا پیغمبر ہوئے گناہ کرنا دا باندہ معاملہ ہے اللہ اپنے پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں تھی ورنے دا تے باقی پیغمبر تو
علاوہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی ہر قسم دے گناہوں تو پاکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ میں دعا مانگنا لیکن پتہ تو لگے. تیری مسئلہ سمجھ آ گیا. جی دے بندے تو دعا کرانا جائزے، جیدہ وڈا ہوئے تاوی دعا کرانا جائزے، جیدہ چھوٹا ہوئے تاوی دعا کرانا جائزے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ وچوں مکہ شریف ونجن لگے عمرہ دا کرن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات واسطے حاضر تھے. حضرت عمر دی نیت نال پیدا پیا مکہ شریف. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ دا کروا سے بہتے پہ ہو مکہ شریف اپنے واسطے دعا کرے. اپنی دعا وچ سانو بھی نال ضرور شریک رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان دے مقام رتبے دے لحاظ نال بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے، بڑا چھوٹے تو بھی دعا کرا سکتا ہے شرط جیندہ ہوئے. اگلا مسئلہ جیندے بندے تو دعا کرانا جیسے تے جیرا ایماندار فوت تھی ونجے اس واسطے بخشی دی دعا کرنا جیسے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرے نا گناہ کیا رکھی تھے. میں آکھن لگی حضرت میں نے تو غلط کم تھی گیا تے غلط کم تو بال میرا بال جم پیا. میں اپنے گناہ تے پردہ پاون واسطے اپنے معصوم بال نو ہتھاں نال قتل کر چھوڑے. نہ میرا بال ہو سی نہ گناہ دا پتہ لگ سی. تساں دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کرے. چہرے انور و غصے دورت لال تھی گئے. فرماون لگے اخرجی یا فاجرہ او گناہگار نکل من میری محفل وچوں میں تا تیری شکل ہی نہ ویکھنا چاہندا. اتنے بڑے گناہ کوئی گناہ ہے. غلط کام بچے کا قتل معمولی جرم کر رہی. اخرجی یا فاجرہ موسیٰ علیہ السلام جس ویلے نکلن دا حکم لیتا ہے نکل وائن نہیں دعا کرنی. میں موسیٰ علیہ السلام تیرے واسطے عورت اگے پریشان آئی زیادہ پریشان تھی کہ نکلیے. رب العالمین نے جبرائیل فرشتے کو بھیج دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دیچا 16واں پارہ سورت آنائے سورت مریم. فرمایا وما تنزلوا الا بامر ربک. آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبرائیل موسیٰ علیہ السلام دی خدماتی چاہے اللہ دے حکم نال. حضرت اللہ نے میں نو بھیجے. اللہ فرمیدہ پہ تو سائیں گناہگار مائنو مایوس کر کے کٹ چھوڑے ایدے واسطے بخشے دی دعا نہیں منگی. میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا کیا خیال ہے؟ برا کم تے قتل اس تو بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران لے گئے تے دوئے بڑے گناہ ہیں کبیرہ غلطیاں ہیں انہاں تو بڑا گناہ کہہ رہا ہوں سی. جبرائیل فرشتہ کھن لگا اللہ دا سنیہ دے پیغام میں ہے اے دوئے بڑے گناہ ہیں لیکن جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا برے کام تے قتل تو ہی بڑا گناہ ہے. سارے حالات کیا نرام رکھی ہے. میں تو چھوٹا بھائیاں تو ہمدرد تے خیر خواہاں سارے ڈیرے آباد دار آباد چوکاں آباد اللہ دا گھر ویران ہے. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی یتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نوی قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دا
ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی اول کا ساری ماں بہن نماز پڑھی نہیں یہ پڑھیے تو تھئی نہیں او کیویں عورت دے جسم دے کپڑے باریکیں جسم نظر دا پیاس نماز پڑھے عورت دی نماز نہیں تھی بنی سر تے پوچھن دے دو بڑا باریکیں سر دے وال نظران دے پین عورت نماز پڑھے عورت دی نماز نہیں تھی بنی یہ کو گناہ سمجھے نہیں ساری امامہ بھینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلان میلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہت ساریاں عورتاں بہت ساریاں بیبیاں کپڑے پاک کے بھی بے لباس نظر آسن اوکے مطلب کہ اتنے تنگ کپڑے پیسے نہ پورا جسم میں جو نظر آنے اتنے باریک کپڑے انہاں پاؤنے نہ پورا جسم میں جو نظر آندہ پیا اسی ایمان نال دسو سارے ساتھی آج جو ویلا آگئی ہے کہ نہیں آگئی بالکل اکھیرہ دیکھ دے پہ ہائے ہائے بازو اتنے تکا سر تے بوچھن مڈو ہے نہیں کہ ہے تا باریک کے وال اس دن کوئی نہیں ہائے ہائے قرآن پاک دے لفظ ہے یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورۃ النور فرمایا وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ حوالہ ہے انگلی رکھی بیٹھا ناراض نہ تھی میرے تھے یہ حوالہ سامنے میرے آیت نمبر 31 اپنے گھر وچ مسلمان بی بی اپنے بیڑے وچ اپنی چار دیواری وچ جتا ابا ہے بھائی ہے پتر ہے خامہ دے شریعت اندر جنہاں کو پردہ نہیں ہوگا اپنے محرم بندے ہن گھر وچ اللہ فرمائے دے اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سر علی ولی چادر نال مسلمان بی بی اپنے سینے تے گریبان نو کج کے رکھ اپنے گھر وچ سارے حالات اے بن گئے ہم تو ساتھ اللہ نے ناراض سی میں دیو اللہ فرمائے اپنے گھر کی سینت گریبان کجے ہوئے ہوئے ساریاں ماما بھیڑا لاؤتے ویندیاں تے بوچھ نیچا کرے دیاں اور میں خدا کا پوری نہیں آتی میں کوشش کی تھی میں کو نیڑے لگ بجا یہ ہی میں چکرے نہیں بوچھ بڑا افسوس ہے خدا بھی قسم دین جو نہیں سکھا قرآن نے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ یہ انگلی لکھی بیٹھا 18واں پارہ سورۃ النور اپنے بیڑے تے چار دیواری چ عورت ٹردی ودی ہے گھر دے کم کار ودی کرے دیے اللہ فرمائے خبردار مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے مطلب نے پیر آنے زیور دی آواز گھر تو بیر پرایا بندہ نہ سن گھنے یہ حوالہ ہے اللہ تا فرمائے عورت دے زیور دی آواز نہ پردے زیور دی آواز باہر نہ منجے ان شادیاں دے گانے گاندیاں پہین پوری وستی کے پورا محلہ سنتا پہ رامتا کی تو آمین نتیجہ مہینہ نہیں گزرا 2 مہینے 6 مہینے طلاقہ تھی گئیں تھانے تے عدالت تک کیس پہنچ گئے بھکے ودے کھانے دوئے خاندان اسا شریعت دی کانڈ کیتی سے نافرمانیاں کیتیاں سے نتیجہ اے نکلے دوئے خاندان تباہ برباد تھی گئے تو سا نراز سی گیا وہ مسئلے کوڑے تھی گئے سبق دے آؤگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان بی بی پانچ اے مسئلے سنگھیں دن ساڑی امامہ بھینا ناخن پالش نہیں ہوئی نے وضو کرن وضو نہ تھیسنے غسل کرن غسل نہ تھیسنے ناخن پالش نہ منوالی عورت جسم نہ پاؤں کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لا سکتی گھرچ نماز نہیں پڑھ سکتی ناخن پالش لگی ہوئی ہے جسم نہ پاک ہے غسل نہیں تھیا وضو نہیں تھیا فوت تھی
گئی ہے، غسل لیتا گیا ہے، جسم پاک نہیں سی تھیا، ادھا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ سارے حالات کیا بڑھ گئے؟ اسا ناخن پالی آپ ملک ان کے دینے کھاری جو ہے تو لا جو ناخن سونے نظر آمیں۔ عورت واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے ہتھاں تے پیراں تے مہندی لاوے، مرد واسطے مسئلہ نہیں خیال کرے شادیاں تھینے تے گبرو ہتھاں تے مہندی لئی ودا ہے، نال سبھالا ودا ہے تے وہ ہتھاں تے مہندی لئی ودا ہے۔ خوبصورتی واسطے اگر مرد مہندی لاوے حرام ہے، گناہ ہے مرد واسطے۔ ڈاکٹر آکے حکیم آکے تیرے ہتھاں تکلیف ہے، پیراں تکلیف ہے، بطور دوا تو لا، بطور دوا اگر کوئی ڈاکٹر تے حکیم آکے تاں مرد لا سکتا ہے بطور دوا۔ آج تک دا خیر ضرورت ہی نہیں رہی، آلہ تو آلہ دوائیاں آ گئیں، اے باہر نہیں ہون کو نہیں رہا۔ خوبصورتی واسطے جوان لئی بند ہے، گبھرو لئی بند ہے، اللہ دی نراز کیا دی پئی ہے۔ اور تو سے نراز تو تھی ویسو بنا مسئلہ میں سونا من لگا، حضور صحیح فرمائے جیرا مرد عورتوں دی مشابہت اختیار کرے وہ مرد تے لان اللہ، اللہ دی لعنت ہے۔ جیری عورت مردہ دی مشابہت کرے وہ عورت تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ نبی سونے فرمایا جیری مسلمان عورت پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے، ایک رمضان شریف دے روزے رکھے تے آسنت فرجہ عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اتان بالہا خامدہ کھمنے جنت 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دیے داخل تھی ونجے کفلہ کھنڈ کا او سبق ہے، امداد میں تیری کرے نا، عزت میں دی حوالے کر، اور عطا کھن لگی کفل یہ غلط مطالبہ نہ کر، میرا کردار تے عزت محفوظ ہے، اکھن لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاں امداد کرے سان جو عزت میں دی حوالے کرے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عورت مجبور تھی گئی ہے، بچہ دفاع کہائی، محنت مزدوری کھٹن کماون دے کامل نہیں، مجبورن عزت حوالے کرن تے تیار تھائیے، کفل نے سونے دے سکے سامنے رکھیں تے مہدی زبان میں جو نکلا افتاق اللہ ربک، ساری دنیا نہ ویکھ دی پئی ہوئی، اللہ ویکھ دا پئی آئی، کفل اللہ تو ڈر ونجے ہاں بس اللہ دا نام سامنے آئے، کفل دا جھلکمہ نکل گیا ہے، اکے ہون توڑی میں نہ فرمانیاں کیتیاں میں نو اللہ یاد نہیں آیا، آج تے اللہ یاد چلی وائے، اے پیسے بھی تیرے ہوں میں نا تے آنا توبو اللہ، سچے دل نال میں اللہ دے درباری توبہ کرے نا، ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا، مائیتا پیسے گن کے چلی گئی ہے، رات دا ٹائم تھی ہے، کفل دے موت آ گئی ہے، سویرے جس ویلے محلے لے جاگے، اللہ فرشتہ تو کفل دے دروازے دے بارو لکھوا چھوڑا آئی، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ محلے لے حیران تھی گئے، ایڈا بڑا گناہگار کی میں بخشا گیا ہے، اللہ سارے پردے رکھے ہوئے، پچھلی امتہ ویچ قانون اللہ کریم دا، اللہ جنو موت تو بعد نہ بخشیا، دروازے دے بارو اللہ فرشتہ تو لکھوا چھنے دا ہے، اللہ کریم نہیں سامن نہیں بخشا۔ یہ قانون ساری امت جو دا سارا کے بنے آجے سارے حالات ہیں، ہائے ہائے نامہ پارا سورت نا سورت العراف فرمایا یازو عنہم مصرہم والغلال اللتی کانت علیہم، یہ میرے سامنے آیت نمبر 157 کھلی ہوئی ہے، نامہ پارا سورت العراف میں انہی رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نال رب العالمین نے پچھلی امتہ والیاں ساریاں تکلیفاں تے اوکھائیاں دور کر چھوڑیاں۔ پچھلی امتہ ویچ جرے بندے نماز پڑھنی ہویا، مسجد تو باہر نماز پڑھن دی اجازت نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ دے گھر بھی جانگے کرنی ہے، بندہ بیمار ہے وضو کرے دے بیماری ودھن دا خطرہ ہے، موت دا خطرہ ہے، اکھے نہیں
وضو کرتے تو نماز پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے پوری روح زمین سجدہ گاہ دی عبادت دی یہاں بنا دیتا ہے پاک زمین دے اتے جتنا بھی انسان عبادت کرے قبول کرنا اور رب العالمین دا کم میں تکلیف ختم بیمارے بندہ بیماری ودھن دا خطرہ ہے پانی نہیں پیا ملدا کوئی حرج نہیں پاک مٹی دے ہوتے ہاتھ مار کے تیمم کرنا بندے دا کم میں بندے نو پاک کر دے فیصلے کرنا اللہ کریم دا کم میں پچھلی امتہ وچ کپڑا پلیت تھی ونجہا دھومن دی اجازت نہیں کٹن دا حکم آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت میں کپڑا نہ پاک تھی گیا دھو چھوڑو چنگے طریقے نال رب العالمین دے پاک ہونے دے فیصلے کر چھوڑے دے پچھلی امتہ میں چوتھا حصہ دا کہا تھی 125 روپے ساری امت دے اندر 125 روپے 40واں حصہ وہ بھی سال بعد بڑیاں مثالیں یہ نسبت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ساڑی میرے دیکھو اور میں سارا دی منت کرے نا بخل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم جیرا دوست اچھا اکسی میں اندے واسطے دعا منگساں اللہ دہاڑی قیامت حضور سیدی شفاعت نصیب کر چھوڑے میں آپ کا نام مبارک چاہنے دا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دی گونج آوے تو انہی آواز مسجد تو باہر میں نہیں چاہی دیئے خوب نام محمد سارے نہیں بولے مہربانی کرو خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں آگرہ نسبت دروازے دے بارو لکھا کھلوتا ہی اللہ کفنوں بخش چھوڑے ایک ہی میں گھر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جیرے پہلے محلے والا دا شور تے ڈاڑ بلند تھئیے کفن کی میں بخشا گئے نارانی گوانڈھڑ مائی نے آوازاں سنیاں پہنچ جائیے کیا گا لے محلے لکھن لگے حیران تھی گئے کفن کی میں بخشا گئے ایدہ بڑا گناہگار وہ مائیہ کھن لگی میں تنو حقیقت سے دیا میں نے امداد دی ضرورت آئی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں دے فاقہ آئی خامت فوت تھی گئے اس کو گئیاں امداد منگن واسطے اس میں نوہ کہ عزت میرے حوالے کر الفاظ میں بڑے مطابق بولیں مجبور تھی گئیاں یہ بڑی عزت حوالے کر لگیاں اس کفلوں میں کہ اتق اللہ اللہ تو ڈر ونیا باس اللہ دنا سامنے آئے ساری غفلت بھی ختم تھی گئی ہے اللہ دی نافرمانی کرے داریا اللہ یاد نہ سی آیا میں اللہ یاد نہیں آیا کفن کمل لگی ہے پیسے میں گھڑے چھوڑینے سے سچے دل نال میرے سامنے اللہ تو معافی جمانگی سا بس سچے دل نال توبہ کرن دی دے رہی اللہ کریم نے سارے گناہ تے رحمت پانی پھیر چھوڑا تو میں مشکا شریف دی حدیث سنی بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن بندہ ویدہ بھی یہ تھلی صحرائے ٹبے
ایک چھاں والا درخت نظر آیا سے ریگستان بندے روٹی بھی نال چاہیے یہ پانی بھی بدھا ہویا سے سواری دے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے چھاں والا درخت دیکھ کے بندہ سواری تو تلے لے پیے تھوڑی دیر سائی کٹ گنا دیوا سواری تے چڑھ کے منظر علیہ پاسے ڈور پوسا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جرے ملے بندہ سواری تو لے کے درخت دی چھاں تلے لیٹن دی دے رہی بندے کو ندر آ گئی یہ حدیث پاک بیٹھا سنے نا میں حضور صحیح فرمائے تھوڑی دیر تو بعد کھلی سے سواری غیبے پانی بھی گیا روٹی بھی گئی سواری بھی گئی علاقہ بھی تھل ہے ٹپے ہن ریت ریگستان کڑک دی دھوپے اور بندے بھائی کے ٹپے دے چڑھ کے آسمان میں کھائیں سواری کوئی نہیں اس پاسے چڑھ کے میں کسٹی پہ تھے سواری کوئی نہیں ہم دور رستے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا ہی کا رستہ تھا اے بندے سوچے پیدر ڈور پوائنہ ٹپا میچ کھڑک دی دھوپے گرمیاں دا موسم پھڑک کے بڑی سلت نال مر ویسان روجی صورت اسے درخت دی چھاں تلے لیٹ پوان چلو موت آن دیئے درخت دی چھاں تلے دا موت آوے زلیل تھی ونہ نو چنگے موت آن دیئے دہیں چھاں دے تلے موت آوے ان بندے کے کیتے موت دی انتظار ویچا درخت دی چھاں تلے لیٹ پیے ہے لیٹن دی دے رہی بندے کو ندر آ گئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ان لیٹا دا پیے موت دی انتظار ویچا آنکھ لگ گئیے لاسا گدرے حضور سے فرمینے آنکھ کھل لیے سواری نال کھلو دیا سے بھائی کے اٹھے روٹی میں کس وہ روٹی بھی نال ہے پانی بھی بدھا ہوئے ہے سواری بھی مل گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اتنا خوش تھی ہے اے بندہ کہ منہ جو لفظ بھی غلط نکل گئے نے سے آخنا گا اللہم انت ربی اللہم انت عبدی وانا ربک خیال کرے خیال دل دے دروازے کھولن سارے دوستاں اے بندہ خوشی تو آکھن لگے چیتا نشریا بھول گیا آخنا گا اللہ تینو سواری دی لوڑ ہے اللہ تینو روٹی دی لوڑ اللہ کو کیری لوڑ ہے بھول گیا ہے خوشی دی وجہ تو اللہ تینو سواری دی لوڑ ہے روٹی چاہی دی ہے اللہ تینو پانی چاہی دی سواری میں تینو دیتی ہے اللہ روٹی میں تینو دیتی ہے اللہ پانی میں تینو دیتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا من شدت الفرح آپ فرمائے خوشی دی وجہ تو غلطی کر بیٹھے سمجھے حدیث پاک پہلے تو موت بھی دلاری پی آئی خوشی دی وجہ تو غلط لفظ منہ جو نکل گئے نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں یہ تو مثال ہے سمجھے حدیث یہ تو مثال ہے میں آمنہ دلال تو مثال سنائیے خوشی دی وجہ تو غلط لفظ نکل گئے آکھنا تا چاہی دا اللہ میں نو سواری دی لوڑ آئی آکھنا چاہی دا اللہ میں نو روٹی دی لوڑ آئی میں نو پانی چاہی دا ہر شیطان دی غلط الفاظ آکھ بیٹھے خوشی دی وجہ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ وشد فرحم بتوبت عبدہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان بنیا حضور سید انداز سمجھامن والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو مثال آوے لوگوں اصل میں اللہ دا محبوب تنوے سمجھانا چاہنا اے بندہ اتنا خوش نہیں سمجھے میں بھی ہے اے بندہ اتنا خوش نہیں جتنا کہ گناہگار بندے نو توبہ کرے دے وے کہ اللہ نو خوشیاں دیئے اصل ایک حل سنانا چاہنا ہم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ
بما تعملون. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 18 سورۃ الحشر دے 28 پارہ میرے سامنے تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرمانے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. میں ٹھپی نہ بیٹھا میں کھولی بیٹھا. ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سنائیے. یہ بھی بخاری شریف ہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے پچھلیاں قوماں وچوں 3 بندے ویندے بیان سفر وچ جکڑ دے طوفان آ گیا موسلادھار بارش جکڑ دے طوفان تے اندھار تو بچن واسطے پہاڑ دی غار دے اندر وڑ گئے. اللہ کریم نے پتھر نو حکم دیتا چوٹی دے پیا آئی. اللہ دے حکم نال پتھر رڑدا ہے غار دے منہ تے آگے بند تھی گیا. یہ میرے سامنے آخری پارا سورت آنا ہے سورت البروج. فرمایا فعال لما یرید. یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 کھلی ہوئے. قرآن دیکھنا عبادت ہی نے ضرور ہمارا بھی کہے سارے دوست. آیت نمبر 16 سورۃ البروج آخری پارا فعال لما یرید. اللہ جرے کام دا ارادہ کرے اللہ کر سکتے ہے. اللہ نو روکن والی ساتھ پیدا ہی نہیں تھئی. اے جکڑا دار تو بچنا چاہتے ہیں اللہ ڈھکنا چاہتا ہے. کون مقابلہ رہا اللہ رہا تے دنیا دا جیل خانہ ہی نہیں. دنیا دے جیل خانے وچوں لوگ زمان تنال بہر نکل آمین. نمبر 2 چاہ پانی نال رشوت نال قیدی بہر آمین. نمبر 3 سفارش دی تکڑی ہوئے سفارش نال بندہ قید خانے جو نکل آوے. تے نمبر 4 قیدی دے وارث اے نیتا کا دلے ہوئے جیل خانہ تروڑ کے قیدی نو چھڑا دھنن. اے 4 طریقے ہونے دنیا جی بہر آمن دے. زمانت 1 رشوت 2 سفارش 3 تے طاقت 4. اے جیل اللہ قید خانہ تا اوہے اللہ دو بغیر کینوں پتہ ہی نہیں. کون زمان کا کراوے کون رشوت چلاوے کون سفارشن کرے کون زبردستی کٹے. اچھا زور حضور سے ہی فرمایا ہے زور لائے انہیں اللہ نہ ہٹاوے پتھر کی میں ہٹے. یہ میرے سامنے مالک کائنات دلارے کتاب 12واں پارہ سورت نائن سورت یوسف. فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جیرا کم بھی کرے اللہ ڈاٹھی ذات ہے. اللہ نال ٹکر کوئی بھی نہیں لا سکتا. زور لایا نے پتھر نہیں بھی ہٹتا. اور خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلام مشرہ گیتا نے سالیاں تانتا تا مگ گئیاں سارے اسباب کا جواب لے گئے. ہن اللہ لا ہلا کرو سارے دروازے بند تھی وجہ اللہ نہ تھا کھلا ہے. 20واں سپارہ سورت نام سورت النمل. یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی حوالہ تھے انہوں سن ہے تے آیت نمبر 68 میں انہی رکھی ہوئی ہے پہلا صفحہ. فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جس ویلے بندہ لاچار تھی ونجے بے بس تھی ونجے سارے دنیا دے دروازے بند تھی ونجے لاچار دے مجبور بندہ اللہ کو حقل مارے یجیبو اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیئے.
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھے عظیمت الامر رواح ایک بت پرست بت دی پوجا کرنے والا 70 سال تک بت دے سامنے یا سنم کرے داریا سنم دا مانا بت 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 سنم نے کو 70 سال جواب نہیں دیتا ایک دیوار پھول کے نال یا سنم کرے دے منہ وچوں یا سمد نکل گیا سمد کون ہے اللہ دا نام چاہتا سمد کون ہے کل اللہ احد اللہ الصمد بول کے اللہ 70 باری فرمایا جی بندہ فرشتے حیران تھی کہ اللہ 70 سال یا سنم کی دس بہت کو حقلا ماریاں نے بہت جواب نہیں دیتا ایتا بھول کے نال منہ جو یا سمد نکل گیا تو کیوں جواب لینے رب کائنات فرمایا 70 سال سنم جواب نہیں دیتا آج منہ بھی جو یا سمد نکل گیا میں سمد دی جواب نہ لے ماں تا سمد تے سنم دا فرق باقی نہیں رہا یجیبو اے لفظ جی کر کے اللہ دی رحمت جواب کوئی آوے تو صحیح منگے تو صحیح میں کو حدیث یاد آئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ یردہما صفرا آپ فرمائیں اللہ سب تو زیادہ حیا کرنا لے بڑا کرم کرنا لے یہ بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چاہے اللہ فرمائیں میں کو حیا دے بندے دے ہتھاں نو خالی کیویں ولاواں یار ہن اساں نہیں کر سکتے ہاری چوں اللہ لا ہیلا کرو تے کیویں اللہ تو منگو اگر زندگی وچ کوئی نیک عمل کیتا ہویا نے وہ نیک عمل اللہ دے سامنے پیش کرو آکو اللہ یہ میں نیک عمل کیتا ہی تے کو راضی کرن واسطے اسے دا واسطہ اسے بخار وچوں کٹھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلے بندے دعا شروع کی دیئے اللہ میں بکریاں رکھیاں ہویاں چھیڑن کھلوے نام جنگالیچ میں واپت گنا مہا انہاں دا دودھ چوکے برتن پا کے پہلے بڑھڑے والدین کو پلا مہا بعد بالا دے گھر والی گنے مہا ایک دیوار میں چکا پردے نکل گیا جس ویلے واپس آیا دھارا تھی گیا ہے دودھ کڑ کے برتن ہی پا کے بڑھڑے والدین دے کول پہنچا ابا بھی ستا پیے اماں بھی ندرے گھر لیا کھڑ لگی یہ حدیث پاکی نے بخاری شریف وچ مطلب وہ مولوی صاحب کو پورا قصہ سنا گئے اور عقیدہ رکھا ہے سارے دوست مرتے دم تک قبر دے ونجن تک کائنات دا نظام درم برم تھی سکتا ہے آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی گھر لیا کھڑ لگی سن بات امت ستے پہن بالا گنے میں آچا میں کہنا پہلے بڑھڑے والدین نو پلے سان پاکو نہیں نیونا ساری رات میں دودھا پیالہ گھن کے والدین دی سران دی کھلوتاریاں معاف کرے آئی سارے حالات اوہن ماحولے اما گل کرے پتر دے کتی بھوگ نہیں ابا گل کرے پتر دے چپ کر بے کہ بندے نو گل کر دے ابا ہون بندہ ہی نہیں اب امیدہ رکھے دیو سارے دینا 3 دفعہ رات زلزلہ آئے ہے جی رات گزری ہے بڑ برام تے علائی تے چلا سے علاقے دے اندر چیخا مرے دے لوگ باہر کے رات دی گل ہے سوا 10:30 بجے رات دے 3 دفعہ زلزلے تے جھٹکے 5 اشاریہ کچھ دنیا چیخا مرے دی باہر اسا رحمت مستحق ہے کل دی اخبار بھی چاہے نوجوان پترہ رل کے بیمار ابا کے مردہ نہیں کل دی اخبار ہی چاہے میری گل محفوظ ہے اخبار دا تراشا موبائل دے اندر ابا مردہ ہی نہیں ہے علاج کرا تھا گئے ظالمہ مار تھڈے مار مکہ مار بیمار پہ مجھے دے مار سکے کل دی گل ہے اسا رحمت مستحق ہے ہائے تو سا نراز سی گیا مسئلے سن کے اللہم ان کنتو فالتو سالک ابتغاء وجہک اللہ اماں تے بڑھڑا ابا تے بڑھڑی اماں چل گئے میں انہوں نے تو پہلے دیتا ہے پاؤں میں گھر والا کو دیتا ہے بچے رو دے منگ دے سام گئے میں کہ کھٹ بھی نہیں دیونا ساری رات میں دودھ
گن کے کھلوتا رہیاں بڑھڑے والدین دے سراں دے اللہ یہ میں عمل کیتا ہی تیری رضا واسطے قبول کیتا ہی اسے دا واسطہ ہی سانو غار دی پریشانی بھی جو کٹھیا ہاتھ منہ تے پھیرے رب العالمین نے اپنی قدرت نال پتھر نو تھوڑا جتنا ہٹا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نال مسئلہ سمجھ آیا آج بھی یہ مسئلہ ہے بندہ نیک عمل کر اللہ یہ دیکھا میں بڑائیاں غریبہ مسکینہ تیرے نا تھے تینو راضی گنوا سے مسکینہ نو کپڑے پہن تیری رضا واسطے مسجد مدرسے دی خدمت کی دیئے تیری رضا واسطے اللہ کریم یتیمہ دی خدمت کی دیئے تیری رضا واسطے یہ میرا عمل قبول کی دی اسے دا واسطہ ہی سنو فرانی پریشانی جو کٹھیا اپنے نیک عمل دا وسیلہ دیونا جیوے نکلو اگر نہیں نکل سکتے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوجہ نوہ کھنے تو دعا کر کوئی نیک عمل کیتا ہوئی زندگی دوجہ بندہ کھنا گا اللہ میں اپنی پترے ارتے پوری نظر رکھے نا ہم بھیگنے والوں سے مجبوری آ گئی میں نو اکھن لگی پترے پیسہ دی لوڑے میں تا خوش تھی گیا آج تا میں نو چانس ملتا بھی ہے اپنی خواہش پوری ہومن دا میں پیسے ان دے سامنے رکھے میں کہ پیسے تا دینا عزت میں نے حوالے کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پیسے سامنے پہنتے پترے رکھن لگی اتن گلہ اللہ تو ڈر ونجے ہاں باس اس میں اللہ ترنا سامنے آئے میں ڈر گیا میں کہ پیسے ہی تیرے ہوئے آج تو بعد میں تیرے دے پوری نظر نہ رکھے سا اللہ تیرے خوف دے در دی وجہ تو میں گندے کمال ارادہ ہی چھوڑ لیتا پیسے پترے دے حوالے کر چھوڑے یہ میرا عمل قبول کی تئی اللہم ان کن دو فالتو سالک بدغا وجہ کا ففرج النعمانا نفی یہ میرا عمل قبول کی تئی ساگو خار علی پریشانی بھی جو کٹھے آجا میں سبق روک چھوڑے ایک مثال سنائے صحابہ گرام دے شاگرد بڑے عظیم شان تابعی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خوابان دی تعبیر دے بڑے ماہران ایک بندہ آیا ہے حضرت میں خواب دیکھا ہے تعبیر بیان فرماوا جی رس کیرا خواب دیکھا ہی بندہ کھنگا حضرت ایک خواب میں دیکھا ہے نال اجرہ میں گواٹھیے او دے گھر دے اندر کبوتریے میں پڑوسی دی کبوتری نو پکڑ کے او دے پر تروڑ سٹن علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھیار تھی گیا گواٹھی دی کبوتری دے پر تروڑے نہیں کہ جی جی تے ادھا خان دے حضرت رگو تو سنو میں گواٹھی دی کبوتری دے پر تروڑے کالے رنگ دا کان میں نے گھر دی پچھلی کاتھی چو سوراخ کر کے میں نے گھر وڑا ہے علامہ ابن سیرین دا ٹھٹا سا نکل گیا ہے فرمان لگے بد نصیب اللہ کتنی جلدی تیرے تو بدلہ گھن گی دے خواب دی تعبیر ہے تو نال لے گواٹھی دی گھر والی نال پورا کم کرے میں تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال برا کم کرے دے جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ دوسرے بندے نے دعا منگی اللہ پتھر نو تھوڑی اتنا ہور ہٹانی تا اجر نہیں نکل سکتے تریجے نو آکھنے تو دعا کر کوئی نیک عمل کی تو بھی زندگی ویچ تریجہ بندہ کھنا گا اللہ میں نو مزدوری کرا مردی لوڑی میں مزدور نو گھنایا اس مزدوری کی دیئے میں جڑے اجرت معاوضہ لیون لگا مزدورہ کہتا تھوڑے پیسے میں کہ نہیں سکے نہیں بھائی نراز سی کے چلا گیا مزدوری چھوڑ کے میں ان دی مزدوری نو سائے نہیں تھی ونڈیتا کاروبار شروع کر لیتا اللہ نے برکت پا چھوڑی مدت بعد والا ہے وہ مزدور میں نو کھن لگے میں تیری مزدوری کی دیئی نراز تھی کے چھوڑ کے چلا گیا وہ نے میں آچا مصیبتاں دا مرایا کھلوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تریشہ بندہ کھنا گا اللہ میں مزدور نو آکھے اے بکریاں گئیاں